اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اور اناپ پرست علماء کا ایک دل فریب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی سے کم نہ ہوگا۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور اس کے وارثوں میں اقتدار کی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ سن 431 ہجری کا سال اہل غزنی کے لیے بڑا گراں ثابت ہوا۔ سلطان مسعود غزنوی نے اپنے حقیقی بھائی امیر محمد کو اندھا کر کے زنداں کے حوالے کر دیا تھا۔ وقت نے کروٹ لی، اسی نابینا امیر محمد کے وفادار سپاہیوں نے سلطان مسعود کو گرفتار کر کے قلعے میں نظر بند کر دیا۔ پھر سن 433 ہجری میں سلطان مسعود کو قتل کرا دیا گیا۔ عجیب نرنگی زمانہ تھی، ایک بھائی قاتل تھا اور دوسرا مقتول۔ عظیم فاتح کی اولاد ایک دوسرے کی شاہ رگ پر خنجر کھینچ رہی تھی۔ یہ جاں گداز مناظر دیکھ کر غزنی کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ ابو الفضل رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص سے کہا، سید اب تم یہ علاقہ چھوڑ کر پنجاب کی طرف چلے جاؤ، وہاں کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ مرید نے عرض کی، اور شیخ محترم آپ، میرا کیا ہے، میں اپنی زندگی کے دن پورے کر چکا ہوں۔ خواجہ ابو الفضل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جتنی سانسیں لکھ دی گئی ہیں وہ پوری کروں گا اور پھر تہہ خاک سو جاؤں گا۔ مرید کے لیے پیر و مرشد کی جدائی سخت گراں تھی، مگر حکم شیخ کی تکمیل اور تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آخر جوان سال درویش حضرت خواجہ ابو الفضل رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں کے سائے میں ہندوستان کی طرف روانہ ہوا اور 1.5 ماہ کی طویل مسافت طے کر کے لاہور پہنچا۔ اگرچہ اس وقت لاہور اسلامی سلطنت کے زیر نگیں تھا، لیکن غزنی کے انتشار اور مسلمانوں کے باہمی رنجشوں نے اہل حنود کے حوصلے بڑھا دیے۔ دہلی اور دوسرے علاقوں میں ہندو راجہ متحد ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے عملی کے طور پہ ہانسی کے مسلمانوں کو محصور کر دیا تھا۔ محصورین نے اہل لاہور سے مدد مانگی، مگر آپس کی نا اتفاقی کے سبب ہانسی کے مسلمانوں کو فوجی کمک نہ پہنچ سکی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں تاریخی شہروں پر ہندوؤں کا غلبہ ہو گیا اور مسمار شدہ بت خانے دوبارہ تعمیر کیے جانے لگے۔ پھر یہ ہندو راجہ 10,000 کا لشکر لے کر آگے بڑھے اور لاہور کا محاصرہ کر لیا۔ مقامی مسلمانوں پر یہ وقت بڑا نازک تھا۔ لاہور کے باشندے دن میں نہ کاروبار کر سکتے تھے، نہ رات کو چین کی نیند سو سکتے تھے۔ آخر یہاں کے حاکم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے غزنی کی اطاعت قبول کرتے ہوئے مدد کی درخواست کی، لیکن خداوند کریم کی قدرت سے اچانک کفار کی بچھائی ہوئی بساط الٹ دی گئی۔ اچانک ہندو راجاؤں میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ اپنی اپنی فوج لے کر واپس چلے گئے۔ اس طرح لاہور اغیار کی شورش سے محفوظ رہا۔ غزنی سے آنے والے درویش نے اہل لاہور کی معاشرت کا جائزہ لیا۔ مرکز کی کمزوری نے مفتوح علاقوں کے مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہر شخص اپنی ذات میں گم تھا اور اسے تبلیغ سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ رشد و ہدایت کا جو کام سلطان محمود غزنوی کے دور میں شروع ہوا تھا، اس پر گویا ایک جمود کی سی کیفیت طاری تھی۔ غزنی کے جوان سال درویش نے لاہور آتے ہی ایک نئی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ مقامی باشندوں نے خدا کا نیا گھر تعمیر ہوتے دیکھا تو ایک دن درویش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یہاں پہلے ہی کئی مساجد موجود ہیں، پھر نئی عبادت گاہ کی کیا ضرورت ہے؟ درویش نے پرزور لہجے میں کہا، ضرورت ہے، وہ عمرہ کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں اور اس مسجد کو اللہ کا ایک مزدور بندہ تعمیر کر رہا ہے۔ مقامی باشندوں نے بڑی حیرت سے درویش کا جواب سنا، مگر وہ اس بات کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے۔ نئی مسجد کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری رہا۔ خانہ خدا کی تعمیر میں جوان سال درویش کی دلچسپی کا یہ حال تھا کہ وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اور گارا اٹھایا کرتا تھا۔ لاہور کے عمراء کو حیرت تھی کہ اب تک درویش نے مسجد کے سلسلہ میں ان سے کسی قسم کے تعاون کی درخواست نہیں کی۔ پھر یہ اخراجات کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ درویش ذاتی طور پر کوئی مالدار شخص ہے یا پھر کچھ خفیہ ہاتھ اس کی مدد کر رہے ہیں؟ الغرض لاہور کا ہر مسلمان باشندہ تعمیر مسجد اور نو وارد درویش کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور درویش اپنے کاموں میں اس قدر انہماک سے لگا تھا کہ اسے گرد و پیش کی کوئی خبر نہ تھی۔ پھر جب مسجد کی تعمیر کا پونا کام مکمل ہو گیا تو ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش
پیش آیا۔ مغل شہزادہ دارا شکو اپنی مشہور تصنیف سفینۃ الاولیاء میں تحریر کرتا ہے کہ ایک دن لاہور کے کچھ علماء غزنی کے درویش کے پاس آئے اور کہنے لگے تمہاری ساری محنت اکارت گئی۔ درویش نے علماء لاہور کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا ایک مزدور کی محنت کیسے رائگاں جا سکتی ہے جبکہ وہ خلوص نیت کے ساتھ خدا کے کاموں میں مصروف ہو؟ یہ سب کچھ تمہاری لا علمی اور بے خبری کے سبب ہوا ہے۔ انا پرست علماء لاہور نے جواب دیا اگر تم مسجد کی تعمیر سے پہلے کسی ہوش مند انسان سے مشورہ کر لیتے تو خانہ خدا میں یہ نقص واقع نہ ہوتا۔ درویش کی حیرت میں اضافہ ہوا کیا نقص ہے؟ علماء کہنے لگے کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ مسجد کے قبلے کا رخ صحیح نہیں ہے، اس کا چکاؤ کسی قدر جنوبی سمت کی طرف ہے؟ علماء لاہور نے اعتراض کیا۔ غزنی کے درویش نے ایک نظر مسجد کی طرف دیکھا، پھر انتہائی پر یقین لہجے میں کہا میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ آپ حضرات کو نظر نہیں آ رہا۔ اس مسجد کا قبلہ بھی درست ہے اور میرے دل کا بھی۔ علماء لاہور کو جوان سال درویش کی یہ بے نیازی پسند نہ آئی۔ ان قریب تمام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کس کی بصارت میں خلل ہے، یہ کہہ کر انا پرست علماء کی جماعت واپس چلی گئی اور درویش پورے ذوق و شوق کے ساتھ خانہ خدا کی تعمیر میں مصروف ہو گیا۔ پھر جب مسجد مکمل ہو گئی تو غزنی کے درویشوں نے تمام علماء لاہور کو خانہ خدا میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ علماء لاہور پورے ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کا خیال تھا کہ غزنی کے درویش کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب اس نے اپنی کوتاہی کے ازالے کی کوئی تدبیر دریافت کرنے کے لیے انہیں بلایا ہے۔ اپنے انہی خیالات میں غلطوں پیچا علماء لاہور مسجد میں جمع ہوئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خانہ خدا کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور قبلے کا رخ وہی ہے جس پر انہیں اعتراض تھا۔ ظاہر پرست علماء اس صورتحال سے بہت خوش تھے۔ کیا وہ غزنی کے درویش کی بھرپور گرفت کر سکیں گے اور مخلوق خدا کے سامنے اعلان کر کے کہہ سکیں گے کہ فاضل اور تجربہ کار بزرگوں کو نظر انداز کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے؟ غزنی کے درویش نے بڑے والہانہ انداز میں علماء لاہور کا استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد مؤذن نے پورے زور و شور کے ساتھ اذان کہی۔ علماء لاہور سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے آخر اس اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ اب اس سرگوشیوں کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ غزنی کا درویش اگلی صف سے اٹھا اور امامت کے مصلی پر پہنچ کر حاضرین مسجد سے مخاطب ہوا آئیے حضرات نماز ادا کریے۔ پھر نماز ادا کی گئی۔ عام لوگوں کو درویش کی امامت میں ایک خاص کیف حاصل ہوا۔ خود علماء کرام نے بھی محسوس کیا یہ نماز کیفیت کے اعتبار سے دوسری نمازوں سے مختلف ہے۔ نماز ختم ہوئی تو درویش نے رکت امیز لہجے میں دعا کی اے خالق ارض و سما اپنے عاجز بندوں کی اس حقیر خدمت کو قبول فرما۔ دعا کے بعد غزنی کا درویش علماء لاہور سے مخاطب ہوا۔ آپ حضرات کو اس مسجد کے قبلے کے رخ پر اعتراض تھا، وہ اعتراض تو اب بھی ہے۔ لاہور کے ایک عالم نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا آپ نے خانہ خدا کی تعمیر کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا، بزرگوں کی علمی حیثیت کو نظر انداز کیا اور اللہ کی زمین پر ایک ایسی مسجد کھڑی کر دی جس کا قبلہ درست نہیں۔ غزنی کے درویش نے کہا میں نہیں جانتا کہ انا کیا ہے۔ انہوں نے اپنے روایتی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ کسی بزرگ کی علمی حیثیت پر میں معترض نہیں، بس روز و شب اپنے کام میں مصروف رہا، جس کی عبادت کرتا ہوں اسی سے مدد کی بھیک بھی مانگتا ہوں۔ اب یہ کام تکمیل کو پہنچ گیا اور آپ حضرات کو اس لیے زحمت دی کہ اپنی آنکھوں سے قدرت خداوندی کا مظاہرہ دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر غزنی کے درویش نے مسجد کے میناروں کی طرف اشارہ کیا۔ اب ملاحظہ کیجئے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ بات علماء لاہور کی سمجھ میں نہ آئی، پھر بھی ان حضرات نے اس طرف دیکھا جدھر درویش اشارہ کر رہے تھے۔ چشم حیرت پر عجیب منظر نمودار ہوا۔ لاہور کے مذہبی دانشوروں نے اپنی آنکھوں سے قبلے کا مشاہدہ کیا۔ آپ بتائیے کہ اس مسجد کی تعمیر میں کیا نقص ہے؟ غزنی کے درویش نے حیرت میں ڈوبے ہوئے علماء سے سوال کیا، کیونکہ میناروں کے درمیان انہیں خانہ خدا نظر آ رہا تھا۔ جب حقیقی قبلہ ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے پھر شک کی کوئی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ علماء لاہور نے یک زبان ہو کر کہا۔ معترضین اپنا طرز عمل دیکھ کر نادم ہوئے اور بار بار جوان سال درویش کے سامنے معذرت کا اظہار کرنے لگے۔ بعض بزرگ درویش کے شکر گزار بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ آپ کا فیض روحانی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر قبلہ مکرم کے دیدار سے شرف یاب ہو رہے ہیں۔ درویش نے شکایت کرنے کے بجائے عجز و انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا میں کیا اور میرا فیض روحانی کیا؟ یہ تو حق تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنے نام لیوا کی شرم رکھ لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے دلوں کی تنگیوں کو دور فرمائے۔
غزنی کے جس درویش سے یہ کرامت ظاہر ہوئی تھی وہ ہستی سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ ہیں۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔